خلا اور طلاق کی نوبت اس وقت آئے کہ جب آپ کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں. ہاں، اور فیملی ورک کر چکی ہو. مسائل میں ان کو شریعت مسائل کہتی ہی نہیں جو آپ کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں. اس نے روٹی نہیں پکائی، کپڑے استری نہیں کیے، فلانی کیا، یہ پرابلمز، وہ سودا ٹائم پہ نہیں لے کے آیا، اس نے مجھے شاپنگ نہیں کروائی. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کو شریعت مسائل نہیں کہتی. یہ تو آپ کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں، اس کو مینج کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال برداشت کریں. مسائل یہ ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے، بیوی نشوز کا اظہار کرے یا شوہر جو ہے وہ نشوز کا اظہار کرے. اس کے لیے شریعت نے لفظ استعمال کیا نشوز، اور نشوز کا مطلب ہوتا ہے مخالفت میں کھڑے ہو جانا، بغاوت کرنا. اب وہ بغاوت چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو، بغاوت جو ہے وہ اس رشتے کو تباہ و برباد بھی کرتی ہے، اور اس پر پھر شریعت نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا لیے طریقہ بھی بتایا ہے. بالکل صحیح. اب اگر مرد نشوز پر اتر آیا ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اور مرد اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو تو اس کو طلاق دے دے. وہ اگر اکیلا رہنا چاہتا ہے تو رہے. لیکن اگر دونوں ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا حل نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فوراً دے دے. ظاہر ہے فیملی کوشش کرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اس کا مرد میں نشوز پیدا ہوا ہے یا عورت میں نشوز پیدا ہوا ہے، اختلاف تو ہے، ایک گھر میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس اختلاف پر عورت نے خاص طور پر فوکس کیا ہے، عورت کے نشوز پر. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 قرآن مجید نے، یعنی عورت کے نشوز پر. بالکل ٹھیک. قرآن مجید نے اس پر فوکس اس لیے کیا ہے کہ تاکہ وہ اگر، چونکہ اطاعت خامند کی فرض ہے عورت پر، اور عورت اگر اطاعت نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت پہ کھانا نہیں ملا تو وہ اطاعت سے باہر نکل گئی، یا وقت پہ یہ نہیں ہوا تو اطاعت سے باہر نکل گئی. اس کے لیے نشوز کی بھی خاص ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کرے. اور نافرمانی کی کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کا باقاعدہ تفصیل ہے کہ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ خامد سے بغاوت کر کے کسی اور شخص سے تعلقات استوار کر لے. یہ تو بہت بڑا درجہ ہے. اصل میں بات یہی ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ کسی اور شوہر سے تعلقات استوار کرتی ہے تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ جو فَضْرِبُوهُنَّ، کہ پھر اس کو کوئی ہلکی مارنی والی جو بات ہے، اور اس کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس طرح کی مار، تو آپ نے فرمایا کہ جو نشان نہ ڈالے، زخم نہ لگائے، تو پھر کس چیز سے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیسی مار ہے، جو کس طرح کا طریقہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو تنبیہ کرنے کا، کہ جس کا نتیجہ آپ کہتے ہیں کہ نشان بھی نہ پڑے اور کچھ بھی نہ ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں ان کا ضربہ بالسواک، کہ مسواک کے ساتھ جیسے مارنا، یوں جیسے متوجہ کرنا ہے. آپ اندازہ کریں مسواک کے ساتھ مارنے کا کیا مطلب؟ مسواک کے ساتھ مارنے کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جیسے ایک دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا ایک تنبیہ کرنی جیسے مقصود ہوتی ہے. تنبیہ بھی ہے، توجہ بھی ہے. تنبیہ کر لی، سب کچھ کر لیا، نہیں بات بنی، تو پھر آپ نے، قرآن کہتا ہے کہ آپ ایک حکم بنا لیں عورت کے گھر والوں سے، ایک حکم بنا لیں، ثالث بنا لیں مرد کے گھر والوں سے. یہ دونوں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر تو دونوں فیصلہ کریں کہ یہ چل سکتے ہیں، معاملہ آگے چل سکتا ہے، تو صلح صفائی ہو جائے. اگر صلح صفائی نہیں ہوتی تو بس ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے سے جدائی اگر لکھی ہوئی ہے تو پھر کر لیں. اور پھر طلاق اگر ہو گئی ہے تو بس اس کے بعد اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں. اسی طرح اگر عورت کو اعتراضات ہیں مرد کے اوپر تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خلا کا حق دیا ہے. وہ اگر خلا لے لیتی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ جرائم پیشہ نکلا یا وہ کوئی غلط آدمی ہے، اوباش ہے، تو کسی بھی طرح کا ہے، تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ خلا لے کے اس سے اپنا تعلق ختم کر لے. اب تعلق ختم ہو گیا، وہ جو نفسیاتی عوامل تھے جنہوں نے غصے کو بڑھاوا دیا اور غصہ چڑھتا چلا گیا، اور وہ اس نے اپنی کیفیت ختم ہو جانے کے باوجود اس غصے کو ختم نہیں کیا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.